آصف علی زرداری نے میر علی شمالی وزیرستان حملے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ ملک میں دہشت گرد کارروائیاں کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہمارے بہادر بھائی، بیٹے اور دوست سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور فوج ایک ساتھ ہیں، دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ میرے بہادر بھائیوں، بیٹوں، دوستوں جو سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون راگا نہیں جائے گا اور ہم اس خون کا خراج لیں گے، ان سے سب سے خراج لیں گے۔ پاکستان نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے سرحدوں پہ یا ہمارے گھر میں آ کے یا ہمارے ملک میں آ کے جو بھی ٹیررزم کرے گا، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کچھ مزید اہم خبریں اس بریک کے بعد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج کوٹ لکھپت جیل پہنچیں، قیدیوں کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ مریم نواز نے اس سیل کا بھی دورہ کیا جہاں ان کے والد نواز شریف قید رہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز جیل میں گزرے وقت کی یادیں تازہ کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ مریم نواز نے قیدیوں کے لیے ویڈیو کال فیسلٹی کا افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر میں قیدیوں کے لیے 3 ماہ سزا میں کمی اور 155 قیدیوں کی رہائی کا بھی اعلان کیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ آج سینٹرل جیل آتے ہوئے خود قید میں گزارا ہوا وقت یاد کر رہی تھیں۔ وہ سزائے موت کی چکی میں بند تھیں۔ انہوں نے کڑے وقت کا سامنا کیا۔ ان کے والد بھی اسی جیل میں بند تھے مگر ملاقات کی اجازت نہیں تھی، ہفتے میں 1 بار ملنے دیا جاتا تھا۔ وہ وقت جو میں نے گزارا یہاں پہ، باقی وقت آزمائش کا تھا۔ میں کبھی آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے یہاں پر جو بیٹھے اور جو یہاں نہیں بیٹھے، جو بے گناہ ہوں گے، تو وہ اس وقت میں سوال کرتی تھی کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میں یہاں پر آئی ہوں۔ پھر جب اس کا مجھے جواب نہیں ملتا تھا تو میں جائے نماز پہ بیٹھ کے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا ہے، ہمارے نظام انصاف میں کمزوری ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام میں کمزوری نہیں ہے۔ اور مشکل وقت ہے، میں جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں بھی جتنی آسانی میں آپ کے لیے کر سکوں، جو میں بہتری اس نظام میں لا سکوں وہ میں لاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری جب میں ادھر تھی، جب میں اڈیالہ جیل میں تھی، وہاں بھی میں 4-5 مہینے رہی، یہاں بھی 4-5 مہینے رہی، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ لوگ ابھی مجھے میرے ساتھ جو بیٹھی تھیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اپیلز کے انتظار میں ہیں، تو میں اس تکلیف کو بھی جانتی ہوں، کیونکہ جب میری بیل کا موقع آتا تھا، تاریخ آتی تھی، تو میں انتظار میں ہوتی تھی کہ شاید کوئی خبر آئے، تو پتہ چلتا تھا کہ جج جو ہے وہ 3 ہفتے کی چھٹی پہ چلا گیا۔ تو مجھے یہ اندازہ ہے، میں ماں ہوں، بیٹی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنے کرب کے لمحات ہوتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فوج جس طرح قربانیاں دے رہی ہے ان کی جتنی عزت کریں کم ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف متحد ہو کر لڑی جا سکتی ہے۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کچھ لوگوں نے شہداء کا مذاق اڑایا، انہیں ریٹرننگ افسران سے تشبیہ دی۔ اسٹیبلشمنٹ سے تمام جماعتوں کے اختلافات رہے ہیں، لیکن کسی نے یہ رویہ نہیں اپنایا۔ جو شہداء کے خلاف بیانات دیتے ہیں ان کا دہشت گردوں سے ضرور کوئی رابطہ ہے۔ یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے ہیں اور ان شہادتوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے۔ ان کو انہوں نے ریٹرننگ افسروں سے تشبیہ دی۔ یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے ایسے نازک موقع کے اوپر شہادتوں کی بے توقیری کی ہے۔ دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے افغان سرزمین سے ہمارے خلاف ہو رہی ہے۔ جو لوگ جو دہشت گردی میں لڑتے لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے متعلق اس قسم کے جو ریمارکس دیتے ہیں ان کا اور دہشت گردوں کا ضرور کچھ آتا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ سارے دہشت گرد یہاں پہ آئے جو پاکستان میں اس وقت ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک سیکنڈ ڈیفنس لائن رکھی ہوئی ہے دہشت گرد جو ہے پی ٹی آئی والوں نے۔
خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ شہداء کی توہین سے متعلق پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر کوئی مہم نہیں چلائی. نون لیگ شہداء کو سیاست میں گھسیٹ کر ان کی قربانیوں کے نام پر سیاست کر رہی ہے. ایک بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی محب وطن جماعت ہے جس نے برے وقت میں پاکستان کو نہیں چھوڑا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز نے لازوال قربانیاں دی ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف اور عطا تارڑ کا پاک فوج کے شہداء کو لے کر گمراہ کن پروپیگنڈا قابل افسوس ہے. پی ٹی آئی نے ہمیشہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی قربانیوں کا اعتراف کیا. جوانوں کی شہادت کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرنے والے قوم کے خیر خواہ نہیں. ملک کی حفاظت پر معمور ایک ایک جوان پر قوم کو فخر ہے. لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی الیکشن دھاندلی والوں پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے جتن کرنے والوں کے لیے بھی کوئی سزا تجویز کریں. ایک بیان میں عرفان صدیقی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی 9 مئی کی شرمناک بغاوت کرنے والوں کے لیے بھی کوئی سزا تجویز کریں اور وطن پر جانیں نچھاور کرنے والے شہیدوں کی توہین کرنے والوں کے لیے بھی سزا تجویز کر دیں. اہم خبر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کل مذاکرات کا آخری روز ہے. ذرائع کے مطابق میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی. ضرورت پڑنے پر مذاکرات میں ایک دن کی توسیع بھی کی جا سکتی ہے. آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ اپریل میں آخری قسط کی منظوری دے گا. آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاس 15 اپریل سے واشنگٹن میں ہوں گے. ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے نئے اور بڑے قرض پروگرام کے لیے درخواست دی جائے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور عالمی بینک کی اسپرنگ میٹنگز میں شریک ہوں گے. وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک جس سے بھی بات ہوگی وہ اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ہوگی. پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے مصدق ملک کا کہنا تھا کہ دنیا کی بہترین پریکٹسز کو اپناتے ہوئے پی آئی اے کی نشکاری کرنا ہوگی. ایچ بی ایل پی ایس ایل 9 کا فائنل کل نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا. اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطان آمنے سامنے ہوں گے. اسلام آباد یونائٹڈ پی ایس ایل کا ٹائٹل 2 بار، ملتان سلطان سے 1 بار جیت چکی ہے.